دوستو 19 مارچ 1906 کو پیدا ہونے والا اوٹو ایڈولف آئخمان نازی پارٹی کا ایک جرمن اسٹریائی آفیشل، ایسس کا آفیسر اور ہولوکاسٹ کے بڑے منتظمین میں سے ایک تھا۔ 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد آئخمان کو امریکی فوج نے پکڑ لیا، لیکن جلد ہی وہ حراستی کیمپ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے 1950 تک وہ جرمنی میں ادھر ادھر چھپتا رہا۔ 1950 میں اس نے ایک کیتھولک چرچ کی ایک تنظیم کی مدد سے جعلی کاغذات اور جعلی شناختی کارڈ حاصل کر لیے۔ ان جعلی دستاویزات کی مدد سے وہ ارجنٹائن بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارجنٹائن کا ملک اس زمانے میں نازی جرمنوں کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ وہاں کی حکومت نازی افراد اور فوجیوں کو تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ 1954 میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے آئخمان کے بارے میں معلومات حاصل کر لی اور پھر 1960 میں اس کے گھر کا لوکیشن، آئخمان کے تصاویر اور اس کے نام کی بھی تصدیق کر لی گئی۔ موساد کو معلوم ہوا کہ آئخمان ارجنٹائن کے شہر بوئنوس ایریس میں ریکارڈو کلیمنٹ کے نام سے رہ رہا ہے۔ 11 مئی 1960 میں موساد اور اسرائیل کی ایک اور انٹیلیجنس ایجنسی شین بیٹ کے 8 ایجنٹس پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے آئخمان کو پکڑ کر اغوا کر لیا۔ آئخمان کو 9 دن تک وہاں ارجنٹائن میں موساد کے ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تاکہ اس دوران آئخمان کی شناخت کی دوبارہ جانچ اور تصدیق کی جا سکے۔ 11 دن کے بعد یعنی 22 مئی کی رات ایک اسرائیلی ڈاکٹر نے آئخمان کو بے ہوش کر دیا، جو کہ موساد کی اسی ٹیم کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آئخمان کو فلائٹ اٹینڈنٹ کا لباس پہنایا گیا اور ظاہر یہ کیا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ آئخمان کو حیران کن طور پر ایسے طریقے سے بے ہوش کیا گیا تھا کہ وہ خود چل پھر سکتا تھا، کچھ باتوں کے جوابات بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کو ہو کیا گیا ہے۔ آئخمان کو ارجنٹائن سے اسی جہاز کے ذریعے اسمگل کیا گیا جو کچھ دن پہلے اسرائیل کے سرکاری وفد کو لے کر ارجنٹائن آیا ہوا تھا۔ یوں 23 مئی کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں آئخمان کو ٹرائلز کے لیے اسرائیل لانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ آپریشن موساد کے سربراہ آسر ہیرل کی کمان میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون کی حمایت سے کیا گیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے نتیجے میں آئخمان تمام الزامات میں مجرم قرار پایا گیا اور 1 جون 1962 کو پھانسی دے کر انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ دوستو، انسانی تاریخ میں ایک شخص کی ذات سے یعنی ہٹلر کی شخصیت سے اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے 8 سال بعد یعنی 5 مارچ 1953 کو اسٹالن کی موت پر جس طرح روس کے شہری روئے ہوئے تھے، جرمنی میں ہٹلر کی موت پر 30 اپریل 1945 کو ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا گیا تھا۔